الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 63-64 میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا اور تم پر کوہ طور کو لا کر کھڑا کر دیا۔ تم کو ہم نے جو ہدایت عطا فرمائی تھی کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جو اس کے اندر ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کے بعد پھر تم پھر گئے، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں ہوتے۔ سامعین کرام، بنی اسرائیل قوم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے درخواست کی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ملے جن پر وہ پابندی سے چلیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے توریت مانگ کر لائے، انہوں نے پھر انکار کر دیا کہ ہمیں کیا معلوم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اپنی طرف سے لے کر آئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب تک ہم خود نہیں سنیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے۔ وہاں پھر ان 70 آدمیوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، وہ سارے مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہوئے، اور پھر جب توبہ کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تورات عطا فرمائی، لیکن ان کے احکامات دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور ڈر گئے، ہم ان کی پابندی کس طرح کریں گے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ وہ پھر منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر اس طرح معلق کرو جس طرح بادل ہوتے ہیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے کوہ طور کا پہاڑ ان کے سروں پر کھڑا کر دیا۔ حکم ہوا کہ اب اگر تم نے نافرمانی کی یا انکار کیا تو یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرا دیا جائے گا اور تم چکنا چور ہو جاؤ گے۔ وہ ڈر گئے اور سجدے میں پڑ گئے، لیکن سجدہ ایک رخسار سے کیا اور ایک آنکھ سے دیکھتے رہے کہ اوپر سے پہاڑ گرتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت بھی اگر میں تم کو کوہ طور دکھا کر نہ ڈراتا تو تم گمراہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے تم کو ڈرایا، طور کا پہاڑ تمہارے سروں پر کھڑا کیا اور تم ڈر گئے اور توبہ کی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ پہاڑ کو تمہارے سروں پر گرایا نہیں۔ اگر گرا دیا جاتا تو تم چکنا چور ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ مہربانی ان کو یاد دلا رہا ہے۔ اس وقت بھی تم پر فضل ہوا تھا، اور اب اگر تم نافرمانی کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری نہیں کرو گے تو پھر عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جو ارشادات پاک فرما رہا ہے، اس سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو ہدایت کا سبب بن سکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور اس سے پہلے جتنی امتیں گزری، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے پر بلانے کے لیے بہت سے عذابوں میں مبتلا کیا، خوف اور ڈر میں مبتلا کیا۔ کبھی کوہ طور کے پہاڑ کا ڈر ان کے دلوں میں ڈالا،
کئی عذابوں میں مبتلا کیا ان کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے راستے پر بلایا، ایسے اپنے راستے پر مضبوط رکھا تو ایک خاص قوت اور طاقت عطا فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دین پر مضبوط کیا گیا۔ وہ قوت، وہ طاقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غلام گزرے ہیں، ان کی زندگیاں کس طرح تھی۔ کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی لالچ، کوئی مصروفیات، کوئی ہمدردی، کوئی محبت ان کو اللہ تعالیٰ کے دین سے روک نہ سکی، بلکہ جب بھی دین کا معاملہ تھا وہاں انہوں نے ہر قربانی دینا اپنے لیے سعادت سمجھا۔ اس کے لیے انہوں نے ہجرت کی، وطن چھوڑا، ماں باپ قربان کیے، اپنی اولادیں قربان کی، اپنی بیویاں چھوڑی۔ ان کے دل میں ایک ایسی طاقت تھی جسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی طاقت تھی جو ہر مشکل کا مقابلہ کرتی تھی۔ سامعین کرام، انسان ایک بہت ہی کمزور مخلوق ہے اور اس کا دشمن بہت ہی طاقتور اور قوی ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اس کو ایسی طاقت حاصل ہے کہ وہ رگوں میں خون کے ساتھ دوڑ سکتا ہے، دل پر قبضہ کر سکتا ہے اور نفس پر قابو پا سکتا ہے۔ ایسے قوی دشمن کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی جو ان سب پر حاوی اور غالب ہے، جس کی موجودگی میں کوئی چیز انسان پر حملہ نہیں کر سکتی، اور وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شیطان کے ورگلانے کے باوجود، تمام مشکلات کے باوجود، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں پر غالب رہی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر انہوں نے اپنی جانیں قربان کی اور ہر حکم کی تعمیل کرنا ہی اپنی سعادت و خوش بختی سمجھا۔ یہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ سامعین کرام، جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، لوگوں کے دلوں سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہوتی گئی، وہ مغلوب ہوتے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ سب سے اچھا زمانہ میرا تھا، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، یعنی اس وقت لوگوں کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھی۔ جو وقت گزرتا گیا، لوگوں کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہوتی گئی، جس کی وجہ سے شیطان کے سامنے مغلوب ہوتے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور فرمایا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب لوگ دین کے علم کو بھلا دیں گے اور اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ ایک معمولی فتنے پر بھی قابو نہ رکھ سکیں گے۔ سامعین کرام، روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو فرما رہے تھے، یہ زمانہ ہے کہ اصحاب بہت ہیں اور خوراک کم، ہدایت کرنے والے بہت ہیں اور قبول کرنے والے کم، نمازیں لمبی ہیں اور خطبے چھوٹے، عمل پہلے کیے جاتے ہیں، خواہشات بعد میں ظاہر کی جاتی ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے جب سوال کرنے والے بہت ہوں گے اور عطا کرنے والے کم، حروف کی طباعت کرنے والے زیادہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام و حدود کی نگہداشت کرنے والے کم ہوں گے، خواہشات پہلے پوری کریں گے اور عمل بعد میں کریں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی کا نتیجہ ہے۔ جو نسبت کم ہوتی چلی جائے گی، مسلمان کمزور ہوتا چلا جائے گا اور شیطان غالب ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سن 11 ہجری میں سمجھو، یعنی
تم وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرو جو سن 11 ہجری کے مسلمانوں کو حاصل تھی۔ اگر تم ایسے حاصل کرو گے تو تمہیں وہی غلبہ، وہی طاقت، وہی محبت، وہی فتح حاصل ہوگی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو حاصل تھی۔ سامعین کرام، ہر انسان دنیاوی اور دینی مشکلات میں مبتلا ہے، خواہ وہ کسی رنگ، کسی قسم، کسی نوعیت کی ہو۔ سب مشکلات کا علاج ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے کہ تم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرو۔ تمہاری یہ ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، تم کائنات کی ہر چیز پر غالب ہو جاؤ گے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنی چاہیے تاکہ انسان شان سے زندگی گزارے، ایمان سے مرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو اور سرفراز پیش ہو۔